تو یہ تمام جو ڈائمینشنز ہیں ہمارے، ان کی اپنی آرگنائزیشنل سیٹ اپس ہیں گراؤنڈ روٹ لیول تک، تو وہ سارے فری آف کاسٹ اویلیبل ہوتے ہیں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پر ہمارا پیسہ ضائع نہیں جاتا. جتنا یہاں سے سینکشن ہوتا ہے 100% وہاں زمین پر ضرورت مندوں پہ خرچ ہو جاتا ہے. اور یہ سارا خرچ ہو رہا ہے. مختلف جگہوں پر ریلیف ٹرکس جا چکے ہیں، راجن پور وغیرہ تونسا یہ مجھے دے رہے ہیں، وہاں سارے جا چکے ہیں. کرور لال، ایسن، لیا، عیسیٰ، خیل، لیا، بکر، یہ تمام چیزیں اس وقت میں انٹرنیٹ سے دیکھ کے بتا رہا ہوں. وہاں ریلیف کیمپس لگ چکے ہیں، گڈز ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں، کام جاری ہے. اور صوبہ سرحد کی طرف بھی الغرض یہ تمام اور خیمہ بستیاں بھی لگ چکی ہیں. 1000 خاندانوں کی خیمہ بستیاں مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن چلا رہی ہے. اور اس طرح الحمدللہ رمضان آ رہا ہے تو اس کے پیکیج، پورے رمضان پیکیج بھی جاری ہو گئے ہیں. جو کچھ بس میں ہے وہ الحمدللہ تعالی یہ کرتے ہیں. مگر صرف کمزوری اتنی ہے قیومی نظامی صاحب کہ ہمارے لوگ میڈیا میں اپنی ایکٹیویٹیز کو لانے میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں. بہت کچھ زمین پر کرتے ہیں مگر وہ لوگوں تک کنوے تھرو میڈیا نہیں کر پاتے. یہ ایک کمزوری ضرور ہے. وہ کہاں جا کے فالٹ بنتا ہے آپ تھوڑا سا ان کو رہنمائی بھی کیجیے تاکہ لوگوں کے نالج میں بھی آئے. مگر وہاں کے علاقے کے لوگ تو بہر صورت دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے اور انوالو ہوتے ہیں. تو یہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور توفیق دے اور اس ملک کو آفتوں سے بچائے. ہر ایک فرد کی انفرادی اور قوم کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ایسے مواقع پر محنت کرنا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی پاکستان کے فیوچر کی اور اس کا جو فیوچر ویژن ہے، سارا جو باتیں آپ نے کی ہیں ان میں کوئی بات غلط نہیں ہے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. مگر ایک بات میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا آپ کی تمام ارشادات کو انڈورس کرتے ہوئے اس کی تائید کے ساتھ، کہ جب تک قوم اپنے اندر اور کوئی ملک اور قوم اپنے اندر سازشوں کے کامیاب ہونے کا راستہ پیدا نہ کرے اور اپنے اندر کی کمزوریوں اور خرابیوں کے ذریعے اپنے آپ کو خود نہ گرانے کا فیصلہ کر لے، امریکہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی طاقت اور مغربی طاقتیں ان کی سازشیں ان قوموں کو ختم نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی. اگر بناتی ہیں تو قومیں خود کو خود بناتی ہیں، مٹاتی ہیں، گراتی ہیں تو قومیں خود کو خود گراتی ہیں. یہ ایک نیچرل ہسٹوریکل پروسیس ہے. ہمیں ان امور کی طرف سوچنا چاہیے. یہ تو ہے نا وہ ڈیزاسٹر جن کا ذکر ہوا کہ جو انسانی بس میں نہیں ہے، وہ تو ایک سبجیکٹ ہے. مگر ملک کے اندر جو ہو رہا ہے جس کی روشنی میں باہر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سسٹینیبلٹی اور مینٹینیبلٹی جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، اس کا سروائیول مشکوک ہو گیا ہے، اس کی فیوچر ایگزسٹنس جو ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے، اور یہ وائبل رہا ہے یا نہیں رہا. جب یہ سوال اٹھتے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، انالائز ہوتے ہیں کہ ملک والے کیا کر رہے ہیں. اب ملک کے انسٹیٹیوشنز اگر صحیح کام نہ کر رہے ہوں، الیکٹڈ ممبرز جو ملک میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ اگر اپنا رول پلے نہ کر رہے ہوں، اپنی ذمہ داریاں جو ان کی ہیں نہ وہ ادا کر رہے ہوں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی سیٹسفیکٹوریلی جس امانت داری اور دیانتداری سے ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. غربت میں ملک کے حالات یہ ہوں کہ کھانے کا نہ مل رہا ہو، لوگ سیلاب میں برباد ہوں، اور ملک کے سربراہ پورا ایک جہاز لے کر تنہا دنیا کی باہر سیر کے لیے نکلے ہوئے ہوں، جبکہ اپنے ملک کی بھی اپنی فلائٹس موجود ہیں سرکاری قومی، اس پہ بھی جا سکتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے میسج دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ جس ملک میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، سیلاب ہیں، کبھی پانی کی کمی کا عذاب ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں ہے، کبھی بجلی کا فقدان ہے، کبھی مہنگائی ہے، قتل و غارت گری ہے، لوگ ملینز کی تعداد میں بے گھر ہیں، تو ڈیزاسٹر ہے، اتنی پریشانی ہے. ان حالات میں ایک طرف وہ دیکھتے ہیں کہ قوم کی صورت یہ ہے، اور حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گروہ در گروہ افواجا کی شکل میں، تو وہ فوج در فوج وہ اور تنہا بھی پرائیویٹ جہاز لے کر انگلینڈ اور یورپ اور سارے سفر کر رہے ہوں، اور 5,500-6,6 ہزار پاؤنڈ فی رات ایک کمرے کے کرائے کے ہوٹل میں رہ رہے ہوں، جبکہ باقی لوگ تو 50 پاؤنڈ کے کمرے کے ہوٹل میں رہتے ہیں. میں بھی سفر کرتا ہوں دنیا میں. میں آپ کو بلا
بتا رہا ہوں، زندگی میں میں نے ہوٹلنگ کبھی نہیں کی ہے، زندگی میں 30 سال میری اس رائٹ کو گزر چکے ہیں ورلڈ وائڈ، اور میں دنیا کے چند ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے، بہت سفر کیا ہے، تقریباً 2/3 سے زیادہ دنیا میں نے سفر کیا ہے، مگر میں نے لائف میں سوائے چند گنے ہوئے ملکوں کے جہاں تنظیمات نہیں ہیں، منہاج القرآن کی ایگزسٹ نہیں کرتی، سوائے ان چند ملکوں کے ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے، اور اللہ گواہ ہے جب وہاں جاتا ہوں میرے ساتھ 8-10 لوگ ہوتے ہیں، اور میں اسٹیٹ اوے ہوٹل بک نہیں کرنے دیتا، 10 ہوٹلوں پر کمپیریٹو اسٹڈی کرواتا ہوں کرائے کی، کوئی $50 مانگتا ہے اس کے ساتھ $40 کی کرواتا ہوں، ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کر 25 کرواتا ہوں، ان کے ساتھ پوری بارگیننگ کرتے ہیں، $5-10 کا ریٹ بھی کم کروانے پر ہم لوگوں کو کہتا ہوں کہ کریں، حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ کھانا روٹین کی جا کے عام سڑکوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹس میں کھاتا ہوں اگر میں ایسے ملک میں جاؤں، اور باقی پوری دنیا میں زندگی میں جہاں گیا ہوں تنظیمات ہیں، میں نے کہا واللہ میں زندگی میں کبھی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا، چھوٹے چھوٹے کارکنوں کی اگر کٹیا ہے جس میں چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، جس میں مصلی بچھانے کی جگہ مل جائے، زمین پر بستر کی جگہ مل جائے، واش روم، وہاں رہتا ہوں کبھی، اور ہوٹلنگ نہیں کرتا، کھانے نہیں کھاتا، احباب کے گھروں میں جو پکے کھاتا ہوں۔ یہ ورائد صاحب کئی مرتبہ انگلینڈ آتے ہیں اور تھوڑا زیادہ معلومات رکھتے ہیں، یہ اس بات کی شاید گواہی دیں گے۔ تو ابھی بھی میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا گھر ہے میرے احباب کا پارکنگ میں ایسٹ لندن میں، جہاں سے بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح زندگی ہماری گزر سکتی ہے تو جو لوگ زیادہ باعزت ہیں اور زیادہ معزز ہیں اور محترم ہیں ان کی بھی گزر سکتی ہے، جاتا کچھ نہیں ہے، مگر بل ایک کھانے کا £600 ایک کھانے کا، ایک ڈنر کا، ایک لنچ کا بل ہو، بہترین سے بہترین کھانا آپ کھانا چلے جائیں، ہم جاتے ہیں کبھی لوگوں کو، کبھی مہمانوں کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے تو 15 to 20 اور 25 پاؤنڈ سے زیادہ بہت اونچا بھی کھا لیں، کوئی جہنم تو سارا نہیں ڈال لینا پیٹ میں، آپ نے سارا جہان سمیٹ کے تو پیٹ میں نہیں جانا، پیٹ میں تو وہی کچھ جانا ہے نا جتنی کیپیسٹی ہے، اونچا سے اونچا کھانا کھائیں، 25 پاؤنڈ سے اوپر کبھی بل نہیں آتا، اور جبکہ میں جو کھانا کھاتا ہوں بعض اوقات وہ 3 پاؤنڈ کا بھی ہوتا ہے، ایک شاورما سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ ایوریج ہوتی ہے بل، ہائیسٹ رینج بتا رہا ہوں کہاں یہ۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہوٹل وغیرہ سب پبلک انفارمیشنز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور پر فوڈ آپ کا بل اتنا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ کو، میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں بڑے، میں اصل میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مفکر کے طور پر باہر بیٹھے ہوئے زیادہ بہتر طریقے سے آپ بتا سکیں گے، کیونکہ ہم جو اندر ہیں مختلف تعصبات ہوتے ہیں، مختلف پارٹی کی وابستیاں یا دوسرے اس طرح، آپ کی میرا خیال ہے کہ اس وقت انڈیپینڈنٹ سوچ ہوگی، آپ باہر بھی بیٹھے ہیں اور بڑا منظرنامہ پورا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اگر آپ کچھ مہربانی کریں ذرا۔ اگر آپ مجھے معاف کریں، میں آپ سے سچی اور کھری اپنی رائے دوں گا، لگی لپٹی بات نہیں ہوگی، ممکن ہے بعض احباب اس سے اتفاق کریں، بعض اختلاف کریں، بعضوں کو ناگوار گزرے، مگر طویل عرصے کی سوچ بچار کے بعد جب سے میں نے ریزائن کیا تھا پارلیمنٹ سے، میں پارلیمنٹ میں جو وقت گزارا 2 سال کا، اس دوران بھی لمحہ لمحہ سوچتا رہا، میں نے پارلیمنٹ کے فنکشن کو دیکھا، ملک کے پولیٹیکل پروسیس کو دیکھا، اس ملک میں سسٹمز کو دیکھا، اس کے فیوچر کو دیکھا، الٹیمیٹلی آفٹر 2 ایئرز میں نے ریزائن کر دیا، اور میں اس کے بعد بھی ہمیشہ سوچتا ہوں، میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے جو میں بے دھڑک آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ سارے، ہم لوگ سے میری مراد آپ، میں، قوم، سارے شامل ہیں اس میں، ہم ایک انٹلیکچوئل کرائسس میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف ہم اس وقت خرابیاں دیکھتے ہیں، وہ خرابیاں ہم سے مخفی نہیں ہیں، آئے روز ٹی وی پر بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں اینکرز اور اپنے پروگرامز میں، اور اخبارات میں بھی آپ اینالائز کرتے ہیں، وہ خرابیاں ہر ایک اینگل سے، مجھے مینشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ تباہی کس کس سطح پر ہے، انڈیویجولز میں، سسٹمز میں، انسٹیٹیوشنز میں، وزارتوں میں، حکومتوں میں، اپوزیشن میں، الغرض انسٹیٹیوشنز کے مابین سب کچھ دیکھتے ہیں، اور آج سے نہیں، میں اگر اس کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں تو یہ انالیسز آپ 1990 سے کر رہے ہیں، 20 سال گزر گئے کم سے کم مجھے اس کا بڑا ڈیپلی مشاہدہ کرتے ہوئے، انالیٹیکل مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہے۔ دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ ساروں کا اجماع ہے اس بات پر کہ سسٹم کو بچانا ہے،
میں جب سسٹم کو بچانے اور نہ بچانے کی بات کرتا ہوں تو ایک بات کلیئر کر دوں، اس میں فوج کا کوئی تعلق میرے سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ سسٹم نہ بچانے کا مطلب ہے آ کے فوج ٹیک اوور کر لے، نہیں، وہ فوج کا جب سبجیکٹ ہے وہ بھی میں اسی سسٹم کا حصہ سمجھتا ہوں۔ تو ایک طرف ہم سارا دن ڈسکس کرتے ہیں تباہی کے اور ہلاکت کے اسباب کیا ہیں، اور ملک ڈوب رہا ہے اور مسئلہ حل کوئی نہیں ہو رہا، اور تمام قومی مسائل جس میں ہلاکت اور آگ لگی ہے اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں، ایبلٹی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کا انٹینشن نہیں ہے، ان کے پاس ایبلٹی تو آگے کی بات ہے، ریزولوشن اور ول اور ڈیسیژن ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں، دوسری طرف جس سسٹم کی یہ سارے لوگ پیداوار ہیں، جس سسٹم نے ان کو پچھلے 30-40 سال سے پیدا کر رکھا ہے اور ہمیشہ پیدا کرتا ہے، اور جو سسٹم ان کو تحفظ دیتا ہے، جس سسٹم کی وجہ سے ان کی بقا اور حفاظت ہے، جو سسٹم ان کو پورا پروٹیکشن دیتا ہے تاکہ یہ اپنے گل کھلا سکے، آن دا ادر ہینڈ ہم اس سسٹم کو بچانے اور برقرار رکھنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو میرا تو بڑا ایک سنگل ورڈ میں جواب ہے کہ جب تک یہ سسٹم رہے گا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس میں اصلاح کا کوئی راستہ نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی تبدیلی پاسبل نہیں ہے۔ میں بڑے ٹھنڈے دل سے سال ہا سال کی سوچ بچار کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، اب اس ملک کا بچاؤ اس سسٹم کے خاتمے میں ہے، اس سسٹم کو دریا برد کر دینا چاہیے۔ یہ اتنا بسیدہ اور اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ کرپشن کو سپورٹ کرتی ہے، کرپشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ سسٹم میں سب سے پہلے الیکشن پہ آ جاتے ہیں، جب آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی شخص درد رکھنے والا آدمی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہے؟ اب یہاں تو کروڑ ہا روپے کا ایک کھیل بن گیا ہے، میں خود الیکشن نہ لڑ سکتا، اب آپ اندازہ کیجئے اگر سینکڑوں ہزاروں کارکن میرے دنیا بھر سے 3 مہینے کی چھٹیاں لے کر اپنی جیبوں میں پیسے لے کے کانسٹیٹوئنسیز میں آ کے خود خرچ نہ کرتے، میرے کارکنوں نے خرچ کیا، اور کارکن بھی یہاں کے نہیں تھے بیچارے، باہر سے وہ چھٹیاں لے کر آ گئے تھے، ورنہ میں بھی چھٹی کر دیتا، کوئی الیکشن نہ لڑ سکتا۔ کون لڑ سکتا ہے اس ملک کا الیکشن؟ متوسط طبقات میں سے شریف آدمی، رزق حلال کمانے والا، سفید پوش، وہ صاحب علم ہو، صاحب فکر ہو، صاحب صلاحیت ہو، صاحب اہلیت ہو، وہ سارے لوگ آؤٹ ہو چکے ہیں سسٹم سے۔ اب صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس غنڈہ گردی ہے، جن کے پاس برادری ہے، جن کے پاس بے تحاشا حرام کی کمائی کا پیسہ ہے، جن کے پاس لنکس ہیں، جو ایجنسیوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، اور جو کرپشن کر کے آتے ہیں اور کرپشن کر کے جاتے ہیں، صرف وہ لوگ سروائیول کر رہے ہیں سسٹم۔ اور سسٹم بچاؤ کی جو بات کی جاتی ہے وہ دراصل کرپشن بچاؤ کی بات ہے، نااہلیت کے بچاؤ کی بات ہے۔ 17 کروڑ عوام میں پرسنٹیج وائز دیکھیں تو یہ 1% لوگ بھی نہیں بنتے شاید جن کو حق ہے اس ملک کو رول کرنے کا، اور رول کرنے کی شکل میں اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کا۔ 99.55 یا 8% لوگ تو اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ ان کو تو روٹی کا مسئلہ ساری عمر کھاتے رہتا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ، جان کا مسئلہ، عزت کا مسئلہ، جان بچانے کا مسئلہ، ان کی سوچ قومی سوچ ہی نہیں رہی نظامی صاحب۔ اب آپ دیکھیے تھوڑا اپنا بچپن کا دور، اپنی جوانی کا دور، آج کا دور میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، میں پیچھے ریکال کر رہا ہوں، کیا اس ملک کے لوگوں میں، بچوں میں قومیت نام کی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اپنا پرچم دیکھ کر کسی کے دل میں کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ پاکستان کے ترانے کا کوئی احترام دل میں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی قومیت، کوئی وطنیت، کوئی جذبہ حب الوطنی نام کی چیز ختم ہو گئی۔ کس نے ختم کر دی؟ انڈیا نے نہیں کی، امریکہ نے نہیں کی، یہ ملک کی قیادت نے کی ہے، پولیٹیکل قیادت نے، ان کے مظالم نے، ان کی کرپشن نے اعتماد اٹھ گیا ہے قوم کا۔